أدعو المملكة العربية السعودية، البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر. کیا اسلامک ناٹو فورس میں شامل ہو سکتا ہے حزب اللہ؟ کیا وہ شامل ہونا چاہتا ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیفنس ڈیل کے بعد مڈل ایسٹ میں اس نئی ہلچل کے معنی کیا ہیں؟ پہلی بار حزب اللہ کے کسی چیف نے آخر کیوں سعودی عرب سے مدد مانگی ہے؟ کیا اسرائیل کے خلاف لڑنے والے حزب اللہ سے دوستی کرے گا سعودی عرب اور ابراہم اکارڈز کو رکھ دے گا کنارے؟ کیا حزب اللہ خود کا وجود بچانے کے لیے اب سعودی عرب سے امید لگا رہا ہے اور کیا اس کی اس امید کو پنکھ لگیں گے؟ کیا دوحہ میں اسی ہفتے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے میٹنگ کرنا اور کیا ایران کے سپریم لیڈر کے سب سے اہم قریبی شخص علی لاریجانی کا 16 ستمبر کو سعودی عرب جانا اور وہاں پر ایم بی ایس اور سعودی ڈیفنس منسٹر سے ملنا بھی حزب اللہ کی گارنٹی لینے اور اس کے ساتھ نرمی دکھانے کی بات چیت کرنے کے لیے کیا گیا دورہ تھا؟ اور کیا اگر کوئی اسلامک ناٹو فورس بنی تو اس میں عرب اور اسلامک ملکوں کی آرمی کے ساتھ ہی ریزسٹنس گروپ کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہ سبھی سوال حزب اللہ چیف نعیم قاسم کے 19 ستمبر کو کی گئی ایک اپیل سے جڑے ہیں۔ ان کی اپیل کیا ہے؟ اور اپیل خطبہ ہے جمعے کا، اور اس میں سعودی عرب سے پہلی بار حزب اللہ اور ان کے بیچ تو ایک دشمنی ہے، لیکن یہ اپیل کیوں کی گئی سمجھیے گا۔ ایک ڈیٹیلڈ شو ہے، ایک آپ کے لیے ایک اچھی رپورٹ بنائی ہے، آخر تک جڑیں گے تو کئی سوالوں کے جواب ملیں گے اور پتہ چلے گا کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کروٹ ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آزاد بول انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آئیے اس شاندار رپورٹ کو پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا حزب اللہ اسلامک ناٹو فورس میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یاد رکھیے گا لبنان ایک عرب ملک بھی ہے۔ مڈل ایسٹ کی فضا میں ایک نیا سوال گونج رہا ہے دوستو کہ کیا لبنان کا حزب اللہ اب سعودی عرب سے ہاتھ ملانے کی تیاری کر رہا ہے، اور کیا یہ سب اس اسلامک ناٹو فورس کا حصہ ہو سکتا ہے جس کی چرچا اس وقت تیز ہے؟ نعیم قاسم کی اپیل سن لیجئے۔ 19 ستمبر کو حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے سیدھی اپیل کی، سعودی عرب کو حزب اللہ کے ساتھ رشتے کا ایک نیا پنا کھولنا چاہیے۔ یہ کہا ہے نعیم قاسم نے، نیا پنا رشتوں کا کھولنا چاہیے، یعنی پرانے پنے پھاڑ دو۔ نعیم قاسم نے کہا ہمارا مقصد صاف ہے، اسرائیل اصلی دشمن ہے نہ کہ ریزسٹنس۔ آپ لوگ یہ جان لیں کہ آپ کا بھی دشمن اسرائیل ہے، ہم ریزسٹنس فورسز آپ کے دشمن نہیں۔ پرانے اختلافات کو جمع کر کے رکھنا صرف اسرائیل کے حق میں ہے، ہمارے ہتھیار صرف اسرائیل کے لیے ہیں، نہ لبنان، نہ سعودی عرب اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے جمعے کو اپنے تازہ خطبے میں یہ بھی کہا کہ پورا ریجن ایک خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے۔ اسرائیل نے اب ظالمانہ اور جنگلی رویے کو اپنے عروج تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صاف کہتا ہوں، اسرائیلی لوگ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ رکھتے ہیں، اس سے آپ ہوشیار ہو جائیے۔ میں کھلے عام پیشکش کر رہا ہوں، سنیے نعیم قاسم کہتے ہیں اپنے خطبے میں، میں کھلے عام پیشکش کر رہا ہوں اور سعودی عرب کو دعوت دیتا ہوں کہ ریزسٹنس کے ساتھ رشتے قائم کریں۔ لبنان کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ جھگڑا رکھتے ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں اسرائیل کو کوئی فائدہ مت دینا۔ نعیم قاسم یہاں اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے، نواف سلام اور جوزف آن سے۔ انہی کا تو جھگڑا ہے، وہی تو ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں، انہی کی وجہ سے خطرہ منڈرا رہا ہے حزب اللہ کے وجود پر، اور وہ سب یہ کر رہے ہیں امریکہ کے پریشر میں، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ہتھیار نہیں رہیں گے کیونکہ اسرائیل انسیف ہے۔ نعیم قاسم نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہم سب سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم فخر کے ساتھ زندہ رہیں، اور آخر میں نعیم قاسم نے کہا کہ ہم غلام نہیں بنیں گے کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد بنایا ہے۔ نعیم قاسم نے صاف وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر دباؤ ڈال کر ریزسٹنس کو کمزور کیا گیا تو اگلا نمبر دوسرے عرب ملکوں کا ہی ہوگا، کیونکہ یہی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، ایک ایک کر کے وہ سب کو نشانہ بنائے گا۔ اب سمجھ لیجئے کہ حزب اللہ کا نظریہ کیا ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل دراصل برٹین اور پھر امریکہ کی بنائی ہوئی ایک کالونیل چوکی ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ سافٹ وار، سینکشن اور ابراہم اکارڈز سب ناکام ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس بس ایک ہی حل بچا ہے، جینوسائیڈ، اور یہی اصلیت ہے۔
कासिम ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि जब अमेरिका खुलकर कहता है कि वो सिर्फ इसराइल के लिए काम करता है तो हम किसी अमेरिकी या गैर अमेरिकी तजवीज़ पर कैसे भरोसा करें जो हमारी हुकूमत की तरफ से हमारे पास आ रही है, लेकिन असल में वो तजवीज़ अमेरिका की है, और क्यों बार बार हम उन्हें रियायतें दें। दोस्तों, अब सऊदी अरब और हिजबुल्लाह के रिश्तों की हिस्ट्री भी जान लीजिए कि आखिरकार ये अपील करनी क्यों पड़ी हिजबुल्लाह को सऊदी अरब से, क्योंकि तारीख़ कड़वी है। याद रखें कि 2016 में जीसीसी ने सऊदी अरब की अगुवाई में हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था। वजह थी सीरिया की जंग में बशर अल असद का साथ देना हिजबुल्लाह की तरफ से, और यमन में हुथीस की सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मदद करना। लेकिन अब जब जंग की आग हर तरफ फैल चुकी है, इसराइल अब कतर जैसे अरब ममालिक पर भी हमला कर चुका है, ऐसे में हिजबुल्लाह सऊदी अरब को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसका असल टारगेट सिर्फ इसराइल है, सऊदी अरब या कोई अरब ममालिक नहीं। नईम कासिम के बयान में मुमकिना ईरान सऊदी कनेक्शन को भी समझ लीजिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नईम कासिम के बयान को टटोलना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ जो इंट्रोडक्शन में कहा था, और कई और डिटेल्स अभी बाकी हैं। इसी हफ्ते दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। 16 सितंबर को ईरान की सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी शख्स आयतुल्लाह खामनेई के करीबी अली लारिजानी भी रियाद पहुँचे और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर और मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने भी मुलाकात की। क्या ये सब हिजबुल्लाह के लिए गारंटी लेने की कोशिशें थीं? मसूद पेज़ेश्कियान एक सदर हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अली लारिजानी वो ईरान की सिक्योरिटी से जुड़े हैं और आयतुल्लाह खामेनेई से भी, तो वो खुलकर बात करने सऊदी अरब गए होंगे। ज़मीन पर हालात क्या हैं दोस्तों? इसराइल ने लेबनान के साउथ में बमबारी तेज़ कर दी है। 19 सितंबर को ही 2 लोगों की मौत हुई, 11 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने लेबनान की कई कस्बों पर हमला किया और लोगों को घर छोड़ने का हुक्म दिया। अब सवाल यह है कि नतीजा क्या निकल सकता है। ये तो ताज़ा हालात थे, लेकिन जो हिजबुल्लाह के चीफ ने बयान दिया है और जो इस वक्त सिनेरियो है मिडिल ईस्ट का, उसमें नतीजा क्या निकल सकता है? सही कहूँ तो आज सबसे अहम सवाल ही यही है, अगर वाकई इस्लामिक नाटो फोर्स बनी तो क्या उसमें सिर्फ अरब इस्लामिक मुल्कों की आर्मी ही शामिल होगी या हिजबुल्लाह जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी शामिल होंगे? क्योंकि सच यही है, कोई माने या ना माने, कि इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ जंग का सबसे ताज़ा और सबसे सख्त तजुर्बा अगर किसी के पास है तो हिजबुल्लाह जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पास ही है, किसी मुल्क की आर्मी के पास नहीं। हिजबुल्लाह के लिए ये अपील दरअसल उसके वजूद की जंग है और सऊदी अरब के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। देखिए, जो हाथ हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब की तरफ बढ़ाया है उसे बदले में क्या मिलता है। मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी करवट है जिसे दर्ज करना ज़रूरी है, बनाना, बताना, सुनाना ज़रूरी है। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि जब अमेरिका सीरिया के सदर जुलानी के ऊपर से दहशतगर्द तंजीम होने का तमगा हटा सकता है, तो फिर सऊदी अरब जैसा ताकतवर अरब मुल्क लेबनान जैसे दूसरे अरब मुल्क के रेजिस्टेंस मूवमेंट से ये तमगा क्यों नहीं हटा सकता? वैसे भी आज तक, ध्यान रखिएगा जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, वैसे भी आज तक ज़रूरत का कद किसी भी दुश्मन के कद से हमेशा बड़ा रहा है और इसराइल से ख़ुद की हिफाजत की ज़रूरत हिजबुल्लाह को भी है और सऊदी अरब को भी और तमाम अरब ममालिक को भी। अब देखते ये हैं हम और आप दोनों कि नईम कासिम की इस अपील पर सऊदी अरब की तरफ से नरम जवाब आता है या इनकार आता है। लेकिन कुल मिलाकर नईम कासिम या किसी भी हिजबुल्लाह चीफ ने अपने मजबूत दौर में कभी भी ये अपील सऊदी अरब या अरब ममालिकों से नहीं की। क्लियर बात है, चाहे इसे कोई तस्लीम करे ना करे, हिजबुल्लाह अपनी फॉर्मेशन और उरूज के बाद से अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। नवंबर में लगातार इसराइल जहां चाह रहा है मार रहा है। सीज़ फायर के बाद से कितने ही अड्डे उड़ा दिए गए, परसों से एयर स्ट्राइक शुरू हुई हैं, फिर से हिजबुल्लाह के अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ अब फिर से हमलावर हो चला है इसराइल, दूसरी तरफ उसकी गवर्नमेंट लेबनान की उसके हथियार छीनने जा रही है। इस दिसंबर तक ये काम हो जाएगा। हिजबुल्लाह की शिनाख्त,
حزب اللہ کا وجود اس کے ہتھیاروں سے ہے. ہتھیار ختم، حزب اللہ ختم، اس کے بعد وہ سب عام آدمی، عام انسان. لیکن اسرائیل نہیں مانے گا. حزب اللہ کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو ختم کرے گا. اسی لیے نعیم قاسم یہ سمجھتے ہوئے، اس سب کو بھاپتے ہوئے سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں ہماری نظریاتی جنگ ہو سکتی ہے، ہمارا فرقے وارانہ کچھ الگاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہمارے دشمن کی نظر میں ایک ہیں. ہم اس کے لیے سنی شیعہ نہیں ہیں. آپ بھی نشانہ بن سکتے ہیں، ہم تو بنیں گے ہی بنیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ریزسٹنس موومنٹ، اس کے ساتھ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ڈکلیئر ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی اور باقی ممالک، اسرائیل کے تو خیر کیا کہنا، امریکہ بھی اس کے پیچھے پڑا ہے. تو ایسی ایک آرگنائزیشن، ایسے ایک ریزسٹنس موومنٹ سے کیا سعودی عرب اپنے تعلقات وسیع کرنا چاہے گا یا نہیں، یا دوری بنائے گا؟ لیکن جو کروٹیں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ میں، پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے جو کل کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بھی دے سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی لہروں میں اگر حزب اللہ اور سعودی عرب بھی قریب آ جائیں تو یہ چھوٹی لہر کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں لائے گی، لیکن اس کی سگنیفیکنس بڑی ضرور ہوگی. فی الحال اس شو میں اتنا ہی. امید یہ کرتا ہوں کہ ریسرچ کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ آپ کو جو بتایا، انفارمیشن الگ ہے، جو بتایا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انفارمیشن ہے حزب اللہ نے اپیل کی، اینگل میرا ہے کہ کیا حزب اللہ بھی اس عرب یا اسلامک فورس میں شامل ہو سکتا ہے. یہ میرا نظریہ ہے، ٹوٹل میرا. میں نے ہوا نہیں، میں نے بس ایک جرنلسٹ کی طرح ایک اندازہ لگایا ہے. اب اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جڑا پائیں یا نہیں، دوسرے لوگ دوسرا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کے نظریے کی میں عزت کرتا ہوں. سب کا اپنا ایک نظریہ ہے. میں نے بس یہی سمجھا کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے تو یہ پوائنٹس کیا دھیان میں رکھے جائیں گے. رپورٹ آپ کی ہوئی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.